دوستو امریکہ کے لیے ایک بری خبر ہے اور اس کے ٹھیک الٹ ایران کے سپورٹرز کے لیے یہ اچھی خبر ہے۔ آپ کا دوست میں ہوں وصال۔ ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری نے ماسکو میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کی ہے اور ان سے بات چیت کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے موجودہ حالات کے پیش نظر۔ روسی جو خبر رساں ایجنسی ہے انٹرفیکس کے مطابق لاریجانی اور پوتن کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ جی ہاں، لاریجانی جو ایرانی وزیر ہیں اور دوسری طرف ولادیمیر پوتن رشیا کے صدر، تو اس ملاقات کو کافی اہم مانا جا رہا ہے۔ روس میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر کاظم جلالی نے بھی اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایرانی اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار اور روسی صدر کے درمیان کریملن میں مذاکرات ہوئے ہیں۔ بات چیت کا بنیادی محور دو طرفہ تعلقات، جسے ہم کہتے ہیں بائی لیٹرل ڈائلاگ، بالخصوص دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کے فروغ پر مرکوز تھا۔ کریملن میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن اور ایران کے اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کے درمیان ملاقات ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا جان رہی ہے کہ کس طرح سے ایران پر لگاتار امریکہ دباؤ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایران جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کو دباؤ میں لا کر اس سے وہ جو چاہے منوا لے، لیکن ایران بالکل تیار نہیں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اپنے ملک کی سالمیت کے خلاف جا کر کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا، اور اگر ایسے میں امریکہ کہیں سے بھی کوئی اکساوے کا کام کرتا ہے تو ایران اس کا منہ توڑ جواب دے گا۔ بلکہ ایک دن پہلے تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایران نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو اس نشانے پر ایرانی جوابی حملے کے نشانے پر اسرائیل بھی ہوگا۔ تو تہران اور ماسکو کے درمیان بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک تعاون کو ظاہر کرتی ہے یہ ملاقات۔ ایران کے روس میں سفیر کاظم جلالی کے مطابق بات چیت کا بنیادی محور دو طرفہ تعلقات بالخصوص اقتصادی تعاون کا فروغ تھا، تاہم علاقائی اور بین الاقوامی امور یعنی ریجنل اور انٹرنیشنل افیئرز پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جو براہ راست امریکہ ایران کانفلکٹ سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سفارتی رابطے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب واشنگٹن نے ایران کے خلاف دباؤ میں اضافہ کر دیا ہے، جس میں سخت بیانات اور فوجی طاقت کا مظاہرہ شامل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں ایران کے خلاف نئی فوجی کارروائی کی دھمکیاں دی ہیں، جو طاقت کے ذریعے بازدارانہ پالیسی کی عکاسی کرتی ہے۔ اسی تناظر میں امریکی بحری بیڑے، طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن اور اس کے ہمراہ اسٹریٹجک گروپ کو ایران کے قریب مغربی ایشیا میں یعنی ویسٹرن ایشیا میں تعینات کیا گیا ہے، جسے ایران کے خلاف دباؤ بڑھانے اور امریکی اتحادیوں کو یقین دہانی کرانے کی کوشش سمجھا جا رہا ہے۔ تاہم ایرانی حکام ان اقدامات کو اشتعال انگیز اور عدم استحکام کا باعث قرار دیتے ہیں، جن کے باعث خطے میں یعنی پورے ریجن میں غلط فہمی اور تصادم کے خطرات بڑھ سکتے ہیں، یعنی ٹکراؤ کے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ ان حالات میں ایران نے امریکہ کے دباؤ کے مقابلے کے لیے اپنے بین الاقوامی تعلقات کو مضبوط بنانے کی کوششیں تیز کر دی ہیں، خاص طور پر روس کے ساتھ۔ ماسکو طویل عرصے سے ایران پر عائد یک طرفہ امریکی پابندیوں کی مخالفت کرتا آیا ہے اور تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری اور کثیر الجہتی طریقہ کار پر زور دیتا رہا ہے۔ اسی لیے کریملن میں ہونے والی بات چیت نہ صرف اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کی خواہش کی عکاسی کرتی ہے، بلکہ عالمی امور میں امریکی یک طرفہ رویے کے خلاف دونوں ممالک کے یعنی دونوں دیشوں کے سیاسی موقف میں ہم آہنگی کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ یعنی کہ یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے اب کہ جو باتیں اب تک چل رہی تھیں کہ اندر خانے رشیا کافی مدد کر رہا ہے ایران کی، تو اب اس کا ایک ظاہری اسے ثبوت مانا جا سکتا ہے کہ کریملن میں ایران کے سفیر کی ملاقات ہو رہی ہے ولادیمیر پوتن سے۔ اس ملاقات کے کئی معنی ہیں، جتنی خبر آپ کے سامنے ہے اس سے زیادہ ڈیٹیلز اس کے سامنے ہے، اور اس سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیوں آخر امریکہ اپنی موجودگی دکھانے کے باوجود امریکہ ایسا کوئی قدم اٹھانے سے کیوں قاصر ہے ایران کے خلاف۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی حکام نے واضح سرخ لکیریں کہتے ہیں ریڈ لائن بھی کھینچ دی ہے اور خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور فوجی جواب دیا جائے گا۔ جارحیت مطلب اگر کوئی ایران کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، کوئی فوجی ایکشن لیا جاتا ہے، تو ایران اس کا بھرپور جواب دے گا۔ سفارتکاری کے لیے ڈپلومیسی کے لیے آمادگی اور دفاعی تیاری کا یہ دوہرا پیغام امریکہ ایران تنازع میں ایران کی مجموعی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد فوجی تصادم کو روکنا اور روس جیسے بڑے عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنا کر عالمی سطح پر ورلڈ لیول پر اپنی پوزیشن کو اور زیادہ مستحکم کرنا ہے، سٹیبل کرنا ہے۔ یہ ہے ایران کی پالیسی۔
اور ایسی ہی پالیسیز سے امریکہ جو ہے وہ بہت قدم پھونک پھونک کر آگے بڑھا رہا ہے. امریکہ کے لیے بہت بڑا یہ جھٹکا ہے کہ کس طرح سے اس موقع پر بھی ایران اور روس کے ساتھ تعلقات مزید مضبوط نہ صرف بنتے جا رہے ہیں بلکہ وہ ظاہر ہو رہے ہیں. مجموعی طور پر کرملن میں ہونے والی یہ ملاقات اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہے کہ امریکہ ایران کشیدگی کے اثرات عالمی سیاست میں گہرے ہوتے جا رہے ہیں، جو ایران کو مغربی دنیا سے ہٹ کر دیگر شراکت داروں کے ساتھ تعلقات بڑھانے پر مجبور کر رہے ہیں. جبکہ بڑھتی ہوئی بیان بازی اور فوجی دباؤ کشیدگی میں یعنی کانفلکٹ میں کمی کے بجائے تقسیم کو مزید گہرا کرنے کا باعث بن سکتا ہے.